بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے. صدا حسین الحمدللہ ایک نئی صبح ہو ماشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں خیر و برکت فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. زندگی رواں دواں زندگی رواں دواں الحمدللہ الحمدللہ. صبح صبح اٹھنے کا معمول بنائیں. آج کل اونس جو ہے نا اس پر جو ہے ننگے پاؤں چلنا بہت مفید ہے. السلام الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن تو موشن توڑنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آمین. اللہم انت السلام منک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. آمین. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة وبعد الموت عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار. رب زدنی علما وبالحقنی بالصالحین. یا پاک پروردگار پاکستان نو استقامت عطا فرما. یا اللہ فلسطین والیاں دی غیبی مدد فرما. یا اللہ کشمیر والیاں دی غیبی مدد فرما. یا اللہ جتھے جتھے بھی مسلمان ظلم دی چکی جی پس رہے نے اپنی مدد شامل حال فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. درود پاک کی کثرت فرمایا کریں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تندرستی کے حصول میں صبح کی سیر بہت مددگار ہے. اور آج کا اونس جو ہے نا شبنم وہ پڑ رہی ہے بڑا پیارا. الحمدللہ سورج طلوع ہو چکا ہے. یہ اوپن ایئر جم ہے. یہاں پہ بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ دوست کر رہے ہیں. الحمدللہ صحت بڑی نعمت ہے اور صحت دے حصول دے وچ یوگا بڑا مددگار ہے. اور ماشاءاللہ دیکھ رہے کلاس یوگا دی شروع ہو گئی. ماشاءاللہ فریاسہ چودھری فریاسہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. سر کیا سر ٹھیک ٹھاک ہے سر صاحب ماشاءاللہ.
السلام رانا صاحب دی گریٹ ماشاء اللہ یوگا کلاس بھی شروع ہو گئی نعیم یوگی صاحب آ گئے ماشاء اللہ صدا حسین میں کہ شاہ جی برکات شریف دا بھی جڑا گلزار صاحب پیر صاحب نعیم یوگی صاحب ماشاء اللہ دونوں ہاتھ آگے رکھیے اور تھوڑی سی ہیل اوپر اٹھنی ہو میٹ سے تھوڑی سی ہیل اوپر اٹھنی ہو آپ کے ٹخنے کے پیچھے اسٹریچ آنا چاہیے ٹخنے کے پیچھے اسٹریچ آنا چاہیے تھوڑی سی ہیل اٹھنی ہو میٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو تھوڑی سی آپ کی ہیل اوپر کی طرف ہو گھٹنے ٹچ کریں پھر واپس نعیم یوگی صاحب ماشاء اللہ گیسز کے اخراج کے لیے یہ سارے اسٹریچز ہیں پیٹ میں گیسز بنتے ہیں یا اوورآل آپ کی باڈی میں گیسز کا ایشو ہے گیسز بنتے اس لیے ہیں کہ ایک تو کھانے میں وقفہ لمبا ہو جب آپ کو بھوک لگی اور آپ کھانا نہ کھائیں اور کھانا اسکپ کر دیں تو پھر گیسز بنتی ہیں اوور تھنکنگ کے ساتھ زیادہ سوچتے رہنے سے گیسز بنتی ہیں اور یہ گیسز کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے اور جسم میں دردیں اور آرتھرائٹس اور پھر یہ جو گنٹیاں اس کی بڑی وجہ گیسز کا اور آدھے سر کا درد جتنے بھی لوگوں کو آدھے سر کا درد ہے وہ گیسز کی بڑھنے کی وجہ سے ہے جس کو عام زبان میں بادی کہتے ہیں جسم بادی ہے اس کا تو یہ بادی جسم ہونے کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ آپ کا فاقہ ہے لمبا فاقہ جس میں آپ بہت دیر تک کچھ نہ کھائیں تو پھر جسم کے اندر گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ میڈیسن کے ریئیکشنز بھی ہیں کچھ لوگ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشنز بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کھوئے رہتے ہیں اپنے ساتھ موجود نہیں ہوتے یا تو پاسٹ سوچ رہے ہیں یا فیوچر سوچ رہے ہیں یا گزرا ہوا کل سوچ رہے ہیں یا آنے والا کل سوچ رہے ہیں جب یہ سوچوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں تو باڈی سے گیسز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جسم میں جو ٹائٹنس فیل ہوتی ہے یہ گیسز کی وجہ سے ہوتی ہے جو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا لیتھارجک جسم اور ٹائٹ جسم جوائنٹس کی موومنٹ پوری طرح نہ ہونا
حرکت کرنے کو دل نہ چاہنا. جب کوئی بھی ٹیسٹ آپ کا خراب نہ آئے تو سمجھ جائیں اگر آپ بیمار ہیں تو پھر گیسز ہیں، گیسز ٹیسٹ میں نہیں آتی. جس انسان کو پرابلمز ہیں اور اس کہتا ہے کہ ٹیسٹ میرے سارے ٹھیک ہیں، وہ ٹیسٹ جب ٹھیک ہوں تو یہ لازمی سی بات ہے کہ اس جسم کے اندر پھر گیسز کا پرابلم ہے، کیونکہ گیسز کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی. تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کوشش کریں کنٹرول کرنے کی، کہ سوچوں کو روکنے کی کوشش کریں. تھاٹ لیس پوزیشن، اپنے دماغ کو اپنے ساتھ ٹھہرائیں. جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں مینٹلی موجود ہوں. جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ مینٹلی بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے میرے ساتھ ہیں لیکن مینٹلی کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں. تو حاضر رہنا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اور اسلم صاحب جی جی آج کل انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بڑا چرچا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کی رائے. اچھا جی، یہ فاسٹنگ جو ہے اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ صحیح کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں 2 وقت میں یا 3 وقت میں، اس کو آپ اسی کھانے کو پورشن ڈائٹ پہ لے جائیں اور اس کے 9 حصے کر دیں، تقریباً ہر 2-2.5-3 گھنٹے بعد تھوڑا سا میل. تو اس سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ پھر آپ کو یہ گیسز کا شکار بھی آپ نہیں ہوتے. میل سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کھانا ہی کھانا ہے، فروٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایسے اسنیکس لے سکتے ہیں، کوئی چیزیں مطلب، لیکن پیٹ بھرنا نہیں ہے. اور یہ مسنون عمل بھی ہے کہ پیٹ کو نہیں بھرنا. آپ نے اس کو پیٹ کو ایک تو بھوک لگے تو کھانا ہے اور بھوک باقی رکھ کے چھوڑ دیں. آپ نے آپ نے جو ہے وہ پیٹ کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آخری کھانا ہے. ہم ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ اب اگلے 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہے نا وہ کھانا کھانا نہ پڑے. تو اس سے پھر ہوتا یہ کہ ہمارا جو پیٹ وہ فلیکسیبل ہے، اسٹامک کے اندر فلیکسٹی ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس میں الاسٹیسٹی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر لچک رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں خاص کر. جتنا اس کو بڑھتے جائیں گے عادت ڈالنے کی، یہ اس کی جو لچک ہے یہ باہر کی طرف نکلتا جائے گا. تو کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ صرف کھانے کا پورشن رکھیں کہ یہ اتنا میں نے کھانا کھانا ہے. اور ظاہری بات ہے جب تھوڑا کھائیں گے تو پھر آپ کو 3 گھنٹے کے بعد تھوڑی سی اور طلب ہوگی، پھر آپ کو بھوک لگے گی تو پھر آپ تھوڑا سا کھائیں. تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ ویٹ بھی کم ہو سکتا ہے. ویٹ ایکسرسائز سے کم نہیں ہوتا. ایکسرسائز جو ہوتی ہے یہ مسلس کو ٹول کرنے کے لیے ہوتی ہے، مسلس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے ہوتی ہے. ویٹ ہمیشہ آپ کا کم ہوتا ہے ڈائٹ کو پلان کرنے سے. ڈائٹ چھوڑنے سے اور شاہ جی خیریت ماشاء اللہ. تاڑی مار اڑانا باہو اسی اپے اڑنا ہارے سخت ہزارے لیسن ہیں کیا بات. کہنا جی رانجا رانجا کر دینی میں اپے رانجا ہوئی تخت ہزارے لیجل بلیا تے سیالی ملے نٹوئی رانجا رانجا کر دینی میں اپے رانجا ہوئی. واہ کیا واہ. چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. ڈائٹ کو بیلنس کرنے کا نام ڈائٹ پلان ہے. ڈائٹ پلان میں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے صبح کھانا کھایا تو اب رات کو تک آپ جو ہے وہ خالی پیٹ ہیں. اس سے بجائے فائدے کی نقصان ہوتا ہے. بہت ساری کمیاں اندر آ جاتی ہیں جو خوراک کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ زمین ہے اس کے اندر انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں تو بنجر زمین ہے، اس کے اوپر کوئی فصل نہیں ہوتی، پھر اس کو پانی نہیں آیا جاتا ہے، کھاد نہیں آ جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں یہ جسم بھی زمین کی طرح ہے. آپ اس کے اندر جب تک ڈائٹ پوری نہیں کریں گے یہ صحت مند نہیں ہو سکتا. تو صحت کا تعلق آپ کے اندر کی جو خوراک جو اندر چیزیں پوری ہونی چاہیے، نیڈس پورے ہونے چاہیے، ان کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے. جس طرح اکثر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے وٹامن ڈی کا ہے، B12 کا ہے، مختلف وٹامنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ کم ہے. اس کی کمی سے پھر اور بہت سارے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. تو خوراک کے اوپر توجہ دیں، خوراک لیں لیکن یہ کہ پیٹ نہ بھرے. مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کا. پیٹ نہ بھرے. پیٹ کو بھرے بغیر آپ دن میں 10 دفعہ کھائیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو نقصان ایک دفعہ کھانے سے ہوگا. تو چیزوں کا نقصان نہیں ہے، اپنی عادتوں کا نقصان ہے. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया नईम योगी साहब माशाल्लाह। योगा ठीक रौंदे पानी क्यों ਲੈ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂ। क्या बात ठीक हो मेले 4 दिनों ਦੇ माशाल्लाह। नईम योगी साहब माशाल्लाह।